ویلکم کرتی ہوں آپ کو دبئی کی تازہ ترین خبروں میں۔ ابوظہبی حکومت نے اہم اعلان کر دیا، 2 ہفتوں کے بعد تمام معاشی، سیاحتی اور تفریحی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں میں کرونا وبا کے باعث بہت سی سرگرمیاں معطل یا محدود کر دی گئی تھیں، جن کی وجہ سے لاکھوں افراد کا روزگار متاثر ہوا تھا۔ تاہم ابوظہبی حکومت کی جانب سے شاندار خبر دے دی گئی، جس کے مطابق اگلے 2 ہفتوں میں تمام معاشی، سیاحتی، ثقافتی اور تفریحی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کر دی جائیں گی، جس طرح کے کرونا وبا سے پہلے بھرپور انداز سے جاری تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دبئی خاتون نے ڈیٹ پر بلا کر یورپی باشندے کو لوٹ لیا۔ دبئی میں رہائش پذیر رومانیہ کے باشندے کو ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ایک لڑکی کے گھر ڈیٹ پر جانا مہنگا پڑ گیا۔ خاتون نے متاثرہ شخص کو اپنے جال میں پھنسا کر گھر بلایا اور پھر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس شخص کو کھلونا بندوق سے ڈرا کر لوٹ لیا۔ دبئی کی ابتدائی عدالت میں واقعے کے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ متاثرہ شخص کو 2 نائجیرین خواتین اور ایک مرد نے کھلونا بندوق دکھا کر اس سے رقم اور کریڈٹ کارڈ لوٹ لیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اماراتی حکومت کے ساتھ پاکستانیوں کے ویزے کا معاملہ حل ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے بتایا کہ زلفی بخاری اور اماراتی وزیر محنت کی ملاقات میں ویزوں پر پابندی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دبئی کی جانب سے چند روز قبل پاکستان سمیت کئی ممالک کے باشندوں کے لیے ویزوں کی اجرا پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان سے دبئی روزگار کی خاطر جانے کے خواہش مند بہت پریشان تھے۔ اس حوالے سے حافظ طاہر اشرفی نے دعویٰ کیا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے اجرا پر پابندی کا معاملہ حل ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ چائے گرانے کی معمولی غلطی۔ دبئی میں افغانی مالک نے پاکستانی ملازم کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ دبئی میں ایک افغانی ریسٹورنٹ مالک نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر پاکستانی ملازم پر ظلم کی انتہا کر ڈالی۔ خلیج ٹائمز کے مطابق ریسٹورنٹ کے 21 سالہ افغانی مالک نے اپنے 26 سالہ افغانی دوست کے ساتھ مل کر پاکستانی ملازم کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر چھری سے حملہ کر کے اس کے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی بھی کاٹ ڈالی اور دوسری انگلی کو بھی شدید زخمی کر ڈالا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں قواعد و ضوابط کے خلاف سڑک پار کرنے پر 400 درہم کا جرمانہ کیا جائے گا۔ دبئی میں پیدل چلنے والے افراد کو سڑک پار کرنے سے متعلق ان کی آسانی کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ سڑکوں، پلوں، سب ویز اور دیگر طریقوں سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ گولف نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات نے پیدل چلنے والوں کے لیے سڑکوں کو بحفاظت کراس کرنے کے لیے جدید اور آسان استعمال کے طریقے طے کیے۔ اس کے باوجود آپ کو متحدہ عرب امارات کی سڑکوں پر عجیب و غریب فطرت والے پیدل چلنے والے مل جائیں گے۔ غیر منحرف جگہوں سے سڑکیں عبور کرنا نہ صرف خطرناک ہے، بلکہ اگر آپ راہداری میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ قسمت ہو تو ایسی۔ دبئی ڈیوٹی فری لاٹری نے کویتی شہری کو کروڑ پتی بنا دیا۔ دبئی ڈیوٹی فری لاٹری نے کویتی شہری کو کروڑ پتی بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز کویتی شہری نے دبئی ڈیوٹی فری ملینیم ملینئر کا تازہ ترین ڈرا جیت کر $1 ملین کی رقم حاصل کر لی۔ 50 سالہ کویتی شخص جہاز العتیبی نے 12 نومبر کو ٹکٹ نمبر 4542 آن لائن خریدا تھا۔ 6 بچوں کے والد العتیبی پچھلے 15 سال سے ڈیوٹی فری پروموشن میں حصہ لے رہے تھے اور آخر کار اب ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ انہوں نے سیریز 344 کی 4 ٹکٹیں خریدی تھی اور جب انہیں پتا چلا کہ وہ لاٹری جیت چکے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دبئی میں مالک نے نوکری ختم ہونے کا غصہ ملازمہ پر نکال دیا۔ بدترین تشدد سے ملازمہ ہلاک۔ دبئی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک غیر ملکی نے اپنی نوکری جانے کا غصہ گھریلو ملازم پر نکال دیا۔ مالک کے مسلسل تشدد سے غیر ملکی ملازمہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ مالک بد نصیب ملازمہ کی مار پیٹ کے علاوہ اس کے جسم کو سگریٹ سے بھی جلاتا رہا۔ ملازمہ کی حالت خراب ہونے کے بعد مالک نے اسے نجی اسپتال لے گیا اور یہ بہانہ لگایا کہ وہ باتھ روم میں گر کے بے ہوش ہو گئی ہے۔ دبئی پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جمال الجلاف نے بتایا کہ اسپتال انتظامیہ نے ملازمہ کو مردہ قرار دے دیا۔ اسپتال والوں کو شک گزرا کہ ملازمہ کی موت طبعی واقعہ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ UAE میں چین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کامیاب ثابت ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں چینی کمپنی سائنو فارم کی تیار کردہ کرونا ویکسین کامیاب ثابت ہو گئی۔ تیسرے مرحلے کی کلینکل ٹرائلز میں اس ویکسین کو 86% کی بڑی شرح تک کارآمد قرار دے دیا گیا۔
जिसके बाद अमाराती वजारत सेहत ने चीनी कंपनी को इमारात में इसके आम इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अबू धाबी हेल्थ डिपार्टमेंट और अमाराती वजारत सेहत के एक तज्जिये में बताया गया कि 99% अफराद में इस वैक्सीन को लगवाने के बाद एंटीबॉडीज़ पैदा हुए, जबकि कोरोना के शदीद और दरमियानी दर्जे के अलामात पैदा होने से रोकने में 100% कामयाबी हासिल हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 789 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,61,084 हो गई। वजारत सेहत ने 1,313 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,80,150 हो गई। वजारत सेहत ने 2 मरीज की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 598 हो गई। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 18,468 हो गई। वजारत ने जाबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुकाम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मौशरती फासलाती प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।